الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ قصص کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ میں نے بتایا تھا مکی ہے۔ یہ بھی حروف مقطعات سے اس کا جو ہے ابتدا ہو رہی ہے۔ طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہی ہے کہ اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کے معارف اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ یہ یہاں جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ کتاب بھی روشن ہے اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اور ہم تم پر پڑھیں گے، نتلو علیک، ہم تلاوت کریں گے، تم پر پڑھیں گے، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبروں کو، بالحق، تحقیق کے ساتھ، سچی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے، جو ایمان لا کے آتی۔ یہ جو تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کا معنی جو ہوتا ہے کہ جب مسلسل کسی چیز کو پڑھنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری آیت۔ ہاں جی، یہاں یہ لفظ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ہم اس کو مسلسل بیان کر رہے ہیں ان آیات میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو سچی باتیں ہیں، سچی خبریں جو ہیں، وہ ہم آپ کو دیں گے اس تلاوت کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ تلاوت تو سب کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے۔ یہ خاص طور پر یہ ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آیتوں کو جب تلاوت کیا جاتا ہے تو مومن جو ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ مومنوں کا اس پر ایمان لے آنا، آیات پر، اس پر حضور علیہ السلام کی نبوت کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ ایمان لائیں گے، جو ایمان لا رہے ہیں وہ اس بات پر مہر تصدیق جو ہے نا وہ ثبت کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کہا سچ کہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اور بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پایا، علا کا معنی غلبہ پایا، ہاں جی، یعنی اس کو غلبہ ہو گیا، اس کے پاس حکومت تھی زمین میں۔ وجعل اہلها شیعا، اور اس فرعون نے ان لوگوں کو اپنا تابع بنایا، شیعہ کا معنی تابع بنایا، اور یہ معنی بھی اس کا کیا گیا، اس کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان کو گروہوں میں، شیعہ کا معنی گروہ، گروہوں میں، مختلف گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفة منہم، اور ایک گروہ کو ان میں سے وہ کمزور دیکھتا، یعنی اس نے
جو قبطی تھے نا، جو اس کی اپنی قوم تھی، ان میں اور بنی اسرائیل میں، ان میں گروہ بندی کر دی تھی۔ تو یہ کیوں کی تھی؟ یہ ہمیشہ مطلق العنان بادشاہوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ان کا یہ فلسفہ یہی رہا ہے، قبل اسلام بھی، ان میں بھی وہ بھی یہی کرتے تھے کہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اور پھر اس پر حکمرانی کرتے تھے، کیونکہ لوگ کمزور ہوتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، آپس میں نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے، اور ان کی جو ظالمانہ حرکتیں تھیں ان پر ان کی نظر نہ جاتی اور وہ اپنا ظلم جاری رکھتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے لوگوں کو تقسیم کرنا اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد فساد برپا کر دینا، لوگوں کا آپس کے اندر تفرقہ ڈال دینا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ مطلق العنان بادشاہوں کی یہی چال رہی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا اور اس نے ایک گروہ کو اتنا کمزور کر دیا۔ یہ دو گروہ تھے، قبطی تو وہاں کے مستقل رہائشی تھے مصر کے، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب حکومت آئی مصر کے اندر، تو پھر یہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہاں سے ہجرت کر کے یہاں مصر آئے تھے۔ ان کا اصل علاقہ مصر نہیں تھا، ان کا بیت المقدس کا علاقہ تھا، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، یہی ان کا اصلی وطن تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے دوران یہ آ کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ اب قبطی اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور ان سے وہ اس طرح سے خار بھی رکھتے تھے۔ کچھ فرعون نے یہ نفرتیں پیدا کر دی تھیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو کمزور گروہ تھا اس میں سے یذبح ابناء، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا، چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی تھا، یہ فسادی ظلم کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں کہ اس نے یہ ایسے کیوں کیا۔ جو معروف روایت ہے وہ تو یہی ہے کہ نجومی نے اس کو بتایا کہ ان قریب فلاں شب کو بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اور تجھے بھی وہ قتل کر دے گا۔ اب اس نے اس رات، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 بچے پیدا ہوئے، اس نے 12 کے 12 کو ذبح کر دیا، اور ایک کئی سال اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا، جس سے 90,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا۔ 90,000، اتنا ظالم آدمی تھا، اتنا ظلم کیا۔ اور حماقت ہی اس کی کہ جب اس نے کہا کہ بھئی تیرے ساتھ ایسے ہونا ہے، تو اگر نجومی سچا ہے تو پھر قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر نجومی جھوٹا ہے تو پھر بھی ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا اقتدار، یہ بندے کی عقل کو بھی چھین لیتا ہے، اس کی ذہانت کو ختم کر دیتا ہے۔ ذہانت ایک نور ہے، تو نور ظلم سے تو نہیں ہوتا نا، نور تو وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو۔ اب اس کی وجہ سے وہ اس نور سے کھو بیٹھا تھا۔ یہ حماقت میں اپنے جو ہے نا ہوش و حواس جو ہے نا، یہ مطلق العنان بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کو سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے سامنے صرف ایک چیز ہوتی ہے، ہمارا اقتدار کس طرح قائم رہے گا، اس سے وہ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس بے وقوف نے ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ باقی رکھا۔ انہ کان من المفسدین، کہ بے شک وہ فسادی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم چاہتے تھے، اللہ فرماتے یہ اس کی چاہت تھی کہ میری حکومت بچ جائے، اور وہ اپنی چاہت میں بچوں کو قتل کر رہا تھا اور لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا، اور اس نے گروہ بندی کر رکھی تھی۔ لیکن فرماتے ہیں ایک اس کی چاہت تھی، ایک ہماری چاہت تھی۔ اللہ فرماتے ایک ہماری چاہت تھی،
تو کامیاب تو ہمیشہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے نا. ہاں جی. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین کے اندر جو کمزور تھے نا، اللہ فرماتا ہے پھر ہماری چاہت ہے کہ ہم نے ان کمزوروں پر احسان فرمایا. ہم نے ان کمزور لوگوں پر جو جابر حکمران فرعون جو ہے اس کی نظروں میں کمزور تھے اور ان سے وہ بگار لیتے تھے، قبطی جو ہیں ان کو اپنا نوکر بنا کے رکھا تھا اور ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اس قوم کو. اللہ فرماتا ہے ہماری چاہت تھی کہ ہم ان پر احسان کریں جو کمزور ہیں. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو کمزوروں کو بھی غالب کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ان کی جو ہوتی ہے ایک سوچ جو ہے طاقتور کی. ہاں جی. اللہ فرماتا ہے جب ہماری تدبیر کام کرتی ہے تو پھر اس کی تدبیریں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پیشوا بنائیں گے. ہم ان کو پیشوا یعنی حکمرانی انہیں دے دیں گے، بادشاہ انہیں بنائیں گے، حکومت اس کی انہیں دے دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس ملک کا جس پر فرعون حکومت کرتا ہے اور ان کو اپنے نوکر بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کمزور نوکروں کو بادشاہت بھی دیں گے اور اس زمین کا وارث بھی بنا دیں گے، اس کا وارث بھی بنا دیں گے. سورہ الاعراف میں غالباً ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا مشارق و مغارب کا ہم ان کو مالک بنا دیں گے. مشارق و مغارب کا بنی اسرائیل کو ہم جب کسی پہ احسان کرنے آتے ہیں تو پھر تھوڑا نہیں دیتے. ہاں جی. اللہ جب دیتا ہے پھر بہت دیتا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر انہیں جو ہے نا قبضہ دیں گے. نمکن اقتدار دیں گے. ہاں جی. ہم انہیں زمین پر اقتدار دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور فرعون اور حامان، وَجُنُودُهُمَا، اور ان کے لشکروں کو دکھائیں گے، دکھا دیں. ہاں جی. منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، جس کا انہیں خطرہ ہے. اللہ فرماتا ہم دکھا دیں گے کہ وہ جس سے بچنا چاہتے ہیں نا اور جس کی وجہ سے وہ جس کو قتل کر رہے ہیں اور جس کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہم بتائیں گے ہماری تدبیر کیسے چلتی ہے. ہم فرعون اور حامان اور اس کا جنود جو تلاشی لیتا ہے گھروں میں جا کے، ہاں جی، اس کے لشکر جو ہیں وہ تلاشی لے رہے ہیں کہ کہاں بچہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرماتے جب ہماری تدبیر چلتی ہے تو پھر سارے کے سارے لشکر جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کی تدبیریں اور ان کے انتظامات، ہاں جی، سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہماری تدبیر کامیاب ہوتی ہے. ہماری تدبیر جو ہے وہی کامیاب ہوتی ہے جس سے وہ ڈر رہے ہیں، جن کا خطرہ ہے. اللہ فرماتا ہم اس سے محفوظ رکھتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. موسیٰ علیہ السلام کی یہ وحی نبوت والی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ لفظ وہی ہوتا ہے جب نسبت بدلتی ہے تو اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے. ہم جہاں وحی نبیوں کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس سے یہ مراد نہیں لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے دل کے اندر وہ بات ڈال دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. ہاں جی. اللہ اپنے نیک لوگوں کے جو ہے نا دلوں کے اندر جسے الہام بھی کہتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے
کہ وہ وہی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جس سے وہ ہدایت پا جاتا ہے، ہاں جی، اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں بھی جو ہے نا، جو بڑی بعض لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتاؤ، ایسے آتا نا، ہاں جی، بڑا تجسس رہتا ہے۔ اب میں نے اس کے بارے میں اختلاف ہے ماں کے بارے میں کہ اس کا نام کیا تھا۔ یہ کچھ نام ہیں مفسرین نے لکھے ہیں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کی دلچسپی کے لیے، کہ امام سہیلی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ایارخا، الف یہ الف ایا، اس کے بعد را، اس کے بعد خا، الف خا، یعنی ایارخا تھا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ، اور وہ علامہ سالبی، انہوں نے کہا کہ ان کا نام لوحہ ہے، لام واو اور ہا الف ہا، لوحہ ہے۔ اور ایک نے کہا کہ نہیں، یوہانز، یا واو ہا الف ہا، نون اور زا، یہ اس کا، اور بعض نے یخابز بھی لکھا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام جو بتایا، اس میں اختلاف ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی کہ آپ انہیں دودھ پلائیں، ان ارضیہ فاذا خفت علیہ، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو، خوف ہو، فالقیہ فی الیم، اس کو آپ دریا میں ڈال دیں، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈر نہ غم کرنا ہے آپ نے، ان رادوہ الیک، ہم اس کو تمہاری طرف پھر لٹا دیں گے۔ بچے کو ماں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ پھر وہ دودھ پیتا بچہ ہو، ہاں جی، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر نہیں تو نے کرنا ہے، اس کو تو ڈال دے، ہاں جی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر اس کو تیری طرف لٹا دیں گے، ہاں جی۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم رسول بھی بنائیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پھر کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہی وہ پیدا ہوئے دودھ پلایا اور اس کو بکس میں رکھ کے دریا کے اندر ڈال دیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، 4 مہینے تک آپ نے دودھ پلایا ہے، اور ان کو ایک باغ میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ جو ہے نا اس کا لشکر جو ہے فرعون کو سے محفوظ رہیں، وہاں جا کے دودھ پلاتی رہیں۔ جب دیکھا کہ ان کی کاروائیاں بڑھ گئی ہیں، اب وہ تلاشی لینا پہ آ گئے ہیں جگہ جگہ، تو پھر آپ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر ان کو دریا میں بہا دیا۔ اور یہ بھی آیا کہ اس نے جو ہے نا یہ جو دائیاں تھیں، اس کی ڈیوٹی لگائی رہی، یوں ہی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کرو۔ تو یہ دائی جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ وہ دائی اس کی جو ہے نا وہ آپ کی محب بن گئی، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور وہ ایسا کرنے سے باز رہی۔ پھر اس نے کسی کو اس کا علم بھی نہیں بتایا۔ اور اسی طرح جو بڑائی تھا جس نے وہ بکس تیار کیا، اس نے چاہا کہ میں اس کی خبر کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی، گنگا ہو گیا۔ اور جب وہاں پہنچے تو بات نہ، وہ اشاروں سے بات کرے، تو وہ لشکریوں نے کہا شاید یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اس کو پیٹا، واپس چلا گیا۔ جب واپس اپنی جگہ پہ جاتا تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں جی، جب پھر ارادہ کرتا ہے پھر گنگا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسری دفعہ اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی۔ پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ہاں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلے گئے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ
فرعون جو تھا نا اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی اس کی، اور وہ برس کی مریضہ تھی۔ تو حکماں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کوئی لگتا ہے کہ ایک بچہ ہوگا، ہاں جی، وہ دریا کی طرف سے آئے گا تو اس کا لاب دہن تیری جو ہے نا بچی پہ لگے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگی۔ وہ اسی انتظار میں تو اس نے مجلس بھی جو ہے نا اس کے کنارے پہ لگا لی، ہاں جی، اس دریا کے، اور بچی بھی وہاں کھیل رہی تھی، آسیہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہاں آپ کا جو ہے نا وہ جو تھا بکس آ گیا، تو وہ اٹھایا، لشکریوں نے اٹھا کر جب پیش کیا فرعون کے سامنے، کھولا تو وہاں بچہ تھا۔ ان کا بچہ تو بڑا نورانی، بڑا خوبصورت، اس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ تو جب دیکھا نا فرعون نے، اس کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی، اور آسیہ نے دیکھا تو آسیہ کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی اس کی بیٹی کے۔ تو آسیہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی۔ حضور کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نے شاید فرمایا کاش کہ فرعون بھی اگر یہ لفظ کیا دیتا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ اس کے صدقے سے اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا۔ کہ نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، آسیہ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو ایمان عطا فرمایا، کہ اگر فرعون کی زبان سے بھی یہ بات نکل جاتی تو اللہ اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ فرمایا کہ جب وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، ہاں جی، فرمایا پھر آپ نے خوف نہیں کرنا، والدہ سے کہا کہ نہ تو نے اس غم کرنا ہے، ہم اس کو لٹا دیں گے آپ کی طرف، اور ہم ان کو جو ہے نا وہ رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ساری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔